بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مختصراً جو عرض کروں گا وہ یہ ہے: وضو، مسح، تیمم اور غسل۔ تو طریقہ وضو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اسٹارٹ کر سے عرض کروں کہ جب بھی آپ وضو کریں بہت تھوڑا سا پانی استعمال کریں۔ ہمارے یہاں نلکا کو لوگ کھول دیتے ہیں اور خیال نہیں کرتے، حالانکہ ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور وضو میں سوائے سر کے مسح کے باقی ہر چیز کو 3 دفعہ کرنا سنت ہے اور 1 دفعہ کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا، غسل کرو، وجوہکم، اپنے منہوں کو، وایدیکم، اور ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، گیلا کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو ٹخنوں تک۔ تو یہ صورت مائدہ میں اللہ تعالیٰ ذکر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے لگے تو ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو جب آپ دھوئیں تو درمیان میں جو انگلیاں ہیں ان کو خلال بھی کریں، یہ سنت ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم ہے وہ پانی جو ہے جب آپ گلے میں کلی کرنے کے لیے ناک میں ڈالیں تو 1 چلو پانی لیں، آدھا چلو جو ہے اسے کلی اور غرارہ کر لیں، اور آدھے کو ناک میں ڈال کے 1 دفعہ ناک کو صاف کر لیں۔ یہ بھی عمل جیسے میں نے عرض کی کہ 1 دفعہ کرنا فرض ہے اور 3 دفعہ کرنا سنت ہے۔ یہ ویسے علیحدہ کلی کرنا اور علیحدہ ناک میں پانی ڈالنا بھی عزیز ثابت ہے، لیکن بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں اسی کے متعلق کہا گیا ہے کہ آدھے چلو کو کلی کے لیے اور آدھے چلو پانی کو ناک کو صاف کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اور جب آپ منہ پورا دھوئیں، اور جب آپ دھوئیں تو 1 دفعہ داڑھی میں جن کی ہے وہ خلال کریں، یہ بھی سنت ہے۔ اور جو سر کا مسح ہے وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اوپر وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کو مسح کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سر کے مسح کا ذکر کیا ہے، اور گردن کا مسح کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر گردن کا ذکر ہوتا تو کیا ہوتا؟ مؤخرات الرقبہ، یعنی گردن کے آخری حصے تک نہیں کہا گیا، بلکہ یہی کہا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اور اپنے سر کا مسح کرے۔ تو اس کا یہی جو، لیکن کچھ لوگ گردن کا مسح بھی کرتے ہیں، لیکن امام مالک، امام شافعی اور امام حنبلی جو ہے وہ گردن کے مسح کے قائل نہیں ہے۔ اور سر کے مسح کرنے کے لیے علیحدہ پانی کی ضرورت نہیں، آپ سر کو، دونوں ہاتھوں کو گیلا کریں اور اپنے ماتھے سے جو ہے وہ سر کے اوپر ہاتھ لے جا کر جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے وہاں تک کریں، اور پھر وہیں سے واپس ماتھے تک آ جائیں۔ 1 دفعہ ہی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد دوبارہ انگلیاں گیلی نہیں کرنی، بلکہ انہی انگلیوں کو، شہادت کی جو انگلی دونوں ہاتھوں کی ہے ان کو کانوں کے سوراخوں میں ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ان جو اپنے دونوں انگوٹھے ہیں ان کو کان کے پچھلے حصے میں اس کا مسح کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بازوؤں کو پانی کو جھٹکے سے صاف کرتے ہیں، بس جوڈو کراٹے کی طرح۔ تو یہ ثابت نہیں ہے۔ 1 دفعہ آپ نے ہاتھ دھو لیے اچھی طرح، تو اس کے بعد اب اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے ہاتھ دھونے ہیں یہ منہ دھونے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ نے جو ہے اپنا جو بائیں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ جب پاؤں دھوئیں تو انگلیوں کے دائیں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں جو جگہ ہے ان کو صاف کریں، اس طرح دھول اور مٹی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جب بائیں پاؤں دھونے لگے تو پھر بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے
اس سے پھر اس کو صفائی کرے. یہ جو ہے یہ آپ کا وضو انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، پسند محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے. وہ یحب المتطہرین، اور جو کہ طاہر لوگ ہوتے ہیں جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو وضو کرنے والے ہیں. اور وضو کی اہمیت کے متعلق ایک اور ذکر کرتا جاؤں کہ حضرت سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے. پت جھڑ کا موسم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ نے وہ چھڑی ایک درخت کو ماری تو پتے جو ہے سارے ایک دم سے گر گئے. تو آپ نے کہا کہ جس طرح یہ پتے جھڑ گئے ہیں اسی طرح انسان کے گناہ جو ہے وہ سارے وضو کرنے سے جھڑ جاتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو منہ، ناک، کان، آنکھ، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر سے بھی جو گناہ یا پاؤں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں. اور ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محشر میں دور سے جو لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے اور ہاتھ اور پاؤں میں بھی نور چمک رہا ہوگا تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ وضو کرتے ہیں. تو یہ وضو جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس کے بعد میں دعائے وضو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یہ دعا مانگی وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اور وضو کے بعد کچھ لوگ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کرتے ہیں اور شہادت کی انگلی کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے. یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں مسح کی طرف. مسح جو ہے وہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پگڑی پہنی ہے یا ٹوپی پہنی ہے تو اس کے جو ہے وہ نیچے سے سر کو گیلا کر کے کریں. اور اسی طرح عورتیں اگر نامحرم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو وضو کرنا پڑ گیا ہے تو وہ اپنے اسکارف کے اندر ہاتھ ڈال کر سر کو گیلا کر سکتی ہیں بصورت دیگر. اگر نامحرم کوئی نہیں تو بے شک اسکارف اتار کے صاف مسح کر سکتی ہیں. اب ہم آتے ہیں مسح جراب کی طرف. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سخت سردی ہو یا بیماری ہو تو اس صورت میں دین نے ہمیں یہ اجازت دی ہے، یا بڑھاپا زیادہ ہو اور سردی زیادہ لگتی ہو تو دین نے اجازت دی ہے کہ آپ مسح جو ہے وہ کر سکتے ہیں جرابوں پر. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ وضو کریں، اس کے بعد جراب پہن لیں، اور اس کے بعد میں آپ مقیم جو ہے جو لوکل ہے وہ 24 گھنٹے تک جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ جو ہے وہ ہاتھ گیلا کر کے جراب کے اوپر صرف مسح کر لیں دونوں پاؤں کے اوپر تو ہو جائے گا. اور چاہے آپ اس پیریڈ میں سو بھی جائیں، باتھ روم بھی جائیں تو جب بھی آپ وضو کرنے لگے تو آپ جراب پر 24 گھنٹے تک مسح کر سکتے ہیں. اور جو مسافر ہے اس کو 3 دن 3 رات کی یہ سہولت اللہ تعالی نے دی ہے. اور جراب کے متعلق جو حکم عام ہے وہ یہ کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے کہ نہیں یہ چمڑے والی جراب ہو، اور اگر دوسری جراب ہے تو اتنی موٹی ہو اور اس میں اس لمٹ سے زیادہ سوراخ نہ ہو. ایسا کوئی چیز نہیں ہے. مسح جو ہے آپ جراب پر کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی جراب پھٹی بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ اننیسیسری معاملے کو کمپلیکیٹ کرنے والی بات ہے. مولانا اسحاق نے بڑی اچھی بات کی کہ بنی اسرائیل والوں نے کو بھی جب وہ گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کئی قسم کے اعتراض کیے کہ کیا گائے کی عمر کیا ہونا چاہیے، گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، گائے کی شکل کیسی ہونی چاہیے، گائے کھیتی باڑی کرتی ہو یا نہ کرتی ہو. تو یہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے، ہمیں اس کے متعلق نہیں جانا چاہیے. جو بھی جراب اپنے پہنی ہے اور اگر تھوڑی سی بہت پھٹی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ وضو کر کے اس کو پہن لیں. اور 12 گھنٹے مقیم اور مسافر جو ہے 3 دن 3 رات تک اس کو جو ہے اس کے چاہے پاؤں ٹھنڈے ہونے کا خطرہ ہو یا ٹھنڈ لگ رہی ہو تو آپ جراب مسح کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تنگی تو دیتا ہی نہیں انسان کو. تو اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں تیمم. تیمم کا سورۃ النساء میں بھی ذکر ہے. اور اگر پانی نہ مل رہا ہو یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کا طریقہ یہ ہے
کہ صاف مٹی یا ریت لے کر اس پہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے ماریں، اور اس کے بعد ان کو جھاڑ کر اپنی ایک ہی دفعہ صرف دونوں کلائیاں اور منہ اکٹھا جو ہے اس سے کر لے، تو آپ کا یہ تیمم ہو گیا، جو کہ یہ وضو کا نعم البدل ہے۔ اب ہم آتے ہیں غسل کی طرف۔ غسل کا یہ ہے کہ جو اس کا یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کے پاس یا نجاست یا گندگی یا دھول مٹی جہاں بھی لگی ہے اس کو بائیں ہاتھ کے ساتھ صابن سے لگا کر بائیں ہاتھ سے صاف کریں، اور اس کے بعد میں آپ وضو کریں۔ سر کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وضو کرنے کے بعد آپ سر پہ پانی ڈال لیں، پھر دائیں طرف پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف پانی ڈالیں، پورا بدن گیلا کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا غسل کم وضو بھی ہو گیا۔ اور آخر میں ایک غسل میت کا بھی ذکر کر دوں، کیونکہ قرآن میں جو کہا گیا انکا میتن و انہم میتون، ہر ایک نے مرنا ہے، اور ہم نے غسل جو ہے میت کا وہ مولویوں کے ذمہ لگا دیا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب میں باقاعدہ قرآن اندازی کی جاتی ہے، لوگ بھاگ بھاگ کے کہتے ہیں جی ہمیں اس ثواب میں شامل ہونے دیا جائے، اور اس کا بہت ثواب ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیں، اس کا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے۔ پہلے یہ ایک دستانہ پہن لے اور میت کو ذرا تھا بٹھا کر تھوڑا سہارا دے کر اس کے پیٹ دبائے تاکہ اس پہ جو غلاظت وغیرہ نکل جائے۔ اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہ عام وضو کرے، ناک، کان اور جو منہ ہے اس پہ، چونکہ وہ اس کا منہ بند ہوتا ہے، اسے روئی گیلی کر کے اس سے اس کا جو ہے ان سے مسح کر دیں، ان کے اندر پھیر دیں، تو یہ ان کا ناک، کان اور منہ کا جو وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ نیم گرم پانی لیں اور بیری کے پتے بھی ہوں ساتھ تو اچھا ہے، یہ ایک سنت ہے۔ اس کے بعد میں اس کو دائیں کروٹ لٹا کر اس پہ، یعنی بائیں کروٹ آپ لٹائیں اور دائیں کروٹ سے صابن پانی وغیرہ استعمال کریں، اسی طرح پھر بائیں کروٹ لٹائیں اور جو ہے صابن پانی استعمال کریں، اور اس طرح پورے جسم پر 3 دفعہ یا 5 دفعہ جو ہے وہ پانی ڈالیں، اور آخر میں کافور بلا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں، اور بھائی اس کو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ اور یہاں تک یہ ہے کہ کیا خاوند بیوی کو یا بیوی خاوند کو غسل کرا سکتی ہے؟ جی اس کی بالکل اجازت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے، آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ اگر تم فوت ہو گئی مجھ سے پہلے تو میں تمہیں خود غسل دوں گا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کو ان کی بیوی حضرت اسماء نے خود غسل دیا، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا۔ تو یہ موٹے موٹے اصول تھے جو میں نے عرض کر دیے ہیں۔ تو گزارش یہی ہے کہ وضو کرنا میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے، 3 دفعہ کرنا سنت ہے، اور سر کا صرف بس ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ جب آپ منہ کلی اور ناک پانی ڈالیں تو آدھا چلو جو ہے اس سے کلی کریں 3 دفعہ، اور 3 دفعہ آدھے چلو سے ناک میں پانی ڈالیں، اور باقی مسح جراب جو ہے آپ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ سردیوں میں جب بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور بوڑھے ہم جیسے لوگوں کو ٹھنڈ زیادہ لگے تو ایک دفعہ وضو کر کے آپ ساکس پہن لیں، تو 24 گھنٹے مقیم کو اور مسافر کو 3 دن اور 3 رات اس کی اجازت ہے، چاہے وہ سو جائے چاہے باتھ روم میں جس دفعہ مرضی جائے، ہر دفعہ جب وضو کرنا ہو تو ساکس کے اوپر ہاتھ ہلکا سا گیلا کر کے اس کو کر دے۔ تو یہ میں نے بتایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 چیزیں تو تھوڑی سی کلیئر کرنی تھی کہ وضو جب آپ کرتے ہیں تو منہ دھونے کے بعد میں اپنے بازو کو جو کونی تک پورا 3 دفعہ یا 1 دفعہ ضرور دھونا ہے، یا 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اور اسی طرح جب میت کو نہلانا ہے تو جب اس کو جو ہے اس کو اس طرح کروٹ جب بدلے تو دائیں طرف سے سائڈ پہ اس کا سارا جو پورشن ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ صفائی وغیرہ کریں پانی وغیرہ سے، صابن سے۔ اسی طرح جب ہو جائے تو پھر بائیں طرف کر کے اس کو صابن کے ساتھ اس کی صفائی کریں، اور پھر اس کے بعد بھی جیسا میں نے کہا کہ وہ پورا پانی بہا دے۔ تو یہ تھوڑی سی چھوٹی سی کریکشن تھی، اس کا ذکر میں کر دوں۔ اللہ حافظ۔